بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو پریشانی نے گھیر لی ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کو بیماری آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی، آپ مصیبت میں گھیرے ہوئے ہیں اور آپ گھر کے لحاظ سے آپ کے اوپر قرضہ جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے اور آپ اس میں جو ہے بالکل جو ہے مایوس ہو چکے ہیں، تو اب آپ کو مایوس ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت بڑا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ اگر آپ اس کو ایک مرتبہ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو ہے اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا۔ یہ یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بدھ کے دن کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں کرنا۔ بدھ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز کے ٹائم تک آپ نے اس وظیفے کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ جب اس وظیفے کو شروع کریں تو آپ ایک جگہ مقرر کر لیں جس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں۔ کوشش کریں کہ آپ نماز کے فوراً بعد ہی جب سلام پھیریں تو دعا سے پہلے اس وظیفے کو کمپلیٹ کر لیں۔ یہ بیسٹ ہوگا، بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو ٹائم لگے یا نہ لگے، لیکن نماز کے فوراً بعد اگر آپ کوئی اور وظیفہ کرتے ہیں تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ نماز کے فوراً بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ التحیات کی شکل میں جب سلام پھیریں گے اسی ہی حالت میں آپ بیٹھے رہیں اگر آپ نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے علاوہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اگر نماز آپ نے پڑھی ہے تو آپ جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہیں اسی طرح جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سلام پھیرا ہے آپ نے اسی طرح ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اگر آپ کی جیب میں تسبیح موجود ہے تو آپ نے اس کو دائیں ہاتھ سے جو ہے تسبیح کو جو ہے پڑھنا شروع کر لینا ہے۔ اگر تسبیح نہیں ہے تو پھر دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی جس کو چیچی انگلی بولتے ہیں اس سے آپ نے جو ہے اس کی ابتدا کرنی ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے اگر آپ مسجد میں موجود ہیں آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود کوئی بھی پڑھ لیں جو آپ کو آسان لگتا ہو، جو آپ کے لیے بالکل بیسٹ ہو، کمپلیٹ کے طور پر آپ کی زبان کے اوپر اس طرح جاری ہو جس طرح جو ہے سمندر میں پانی جاری ہوتا ہے، اس طرح آپ کی زبان پر جو جاری ہو، جو آپ کو بآسانی آپ کی زبان پر جاری ہو سکتا ہو، آپ نے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوشش کریں کہ بیسٹ جو ہے وہ آپ درود ابراہیم کا جو ہے استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب ایک مرتبہ درود پڑھ لیا، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کا جو قاعدہ قانون ہے آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد اگر آپ مسجد میں موجود ہیں، آپ کے پاس تسبیح ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر آپ نے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل سے جو ہے آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ کرنا ہے، یا حکیموں یا حکیموں یا حکیموں۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ، اونلی 11 مرتبہ آپ نے اس کا جو ہے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو زبان کے اوپر جاری رکھنا ہے، اس کو زبان کے اوپر دہرانا ہے۔ اگر آپ زبان کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، آپ دل میں اگر یعنی آپ اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو اونلی 11 مرتبہ، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس وظیفے کو۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں اس کے بعد یا حکیم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے فوراً بعد آپ نے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کو آپ نے کتنے مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے اس کو صرف اور صرف 3 مرتبہ، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ میں نے بھی 3 مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ آپ نے اسی طرح 3 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 15 مرتبہ یا 19 مرتبہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ سب سے پہلے آپ نے جو درود پڑھ لیا ہے اس کے بعد فوراً آپ نے یا حکیموں کا ذکر کیا 11 مرتبہ، اس کو اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے فوراً بعد جو میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والا ہوں بیسٹ اور کانفیڈینس والا وظیفہ ہے، یہ بہت قیمتی لفظ ہیں، آپ اس کو جو ہے دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے جو ہے ابتدا کے اندر جب آپ نے درود ابراہیم پڑھ لیا یا کوئی بھی درود پڑھ لیا، اس کے بعد یا حکیم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھا، درود کو 1 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو لاسٹ میں اینڈ میں آخر میں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے جو ہے جو توجہ کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑی سی بھی گڑبڑ کریں گے یا آپ ویڈیو کو جو ہے وہ سکپ کریں گے، نہیں پوری دیکھیں گے، تو آپ کو جب طریقہ ہی پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو یہ وظیفہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ نے اس کے فوراً بات کرنا ہے کہ یا حیو یا قیوم، اس لفظ کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یا حیو یا قیوم، ان دونوں کو ساتھ ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے، آپ نے 21 مرتبہ آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ اونلی 21 مرتبہ آپ نے ان کا جو ہے وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یاد رہے اگر آپ مسجد میں موجود ہیں، اگر آپ مسجد میں موجود نہیں ہیں، گھر میں ہیں،
تو پھر آپ جو ہے زوال کے علاوہ کوئی بھی جگہ آپ مقرر کر رہے ہیں جس پر آپ کا دل مطمئن ہو، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، اس پر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، قرآن پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس جگہ کے اوپر آپ اس وظیفے کو کریں۔ پلیت جگہ کے اوپر اور بدبودار جگہ کے اوپر آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ آپ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اچھے کپڑے پہنیں، اس کے بعد آپ نے خوشبو لگانی ہے اور خوشبودار جگہ کے اوپر، زمین کے اوپر آپ نے بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو آپ نے درود اول میں پڑھا ہے وہی آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ نے درود کو چینج تبدیل نہیں کرنا۔ جو درود آپ نے اولاً ابتداءً شروعات میں پڑھا وہی اینڈ میں آخر میں آپ نے پڑھنا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری چھوٹی سی ویڈیو جو ہے پسند آ گئی ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، شیئر بھی کر دیں تاکہ میری جو بھی بعد میں ویڈیو ہے آپ تک بآسانی جو ہے وہ پہنچ سکے اور آپ کی مشکلات آسان ہو سکیں۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔